کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشرک ہیں وہ اس زمانے کے تھے جن کو دشمن کہا گیا ہے، اس زمانے کے مشرک کا نہیں. یہ چیز دماغ میں بٹھا لیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بات. لیکن جنگ کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا کہ جنگ کن کے درمیان میں ہوگی. اور یہ مجھے بتائیے کہ دنیا کے لوگوں کو اس وقت میں اسلام کا پیغام کیسے دیا جائے. اسلام کا خوبصورت پیغام لوگوں نے جہاد اور دہشت گردی کی وجہ سے اس کو بدنام کر دیا ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہے اسے مار دو، ختم کر دو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دجال کون ہے، کب آئے گا، دجال کے آنے کی علامات کیا ہیں، دنیا میں آ کر وہ کیا کرے گا، اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں فاروق رضا تیجانی صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دجال کے لیے مختلف تھیوریز بہت ہیں، حدیث بھی بہت ہے، لیکن ایک نئی ریسرچ آئی ہے میرے سامنے. ایک جورڈن کے ایک آرکیولوجسٹ ہے، دین علم سے بھی بڑا ماشاءاللہ ان کا رابطہ ہے، یعنی عالم دین بھی اپنی جگہ پہ ہیں، اور ساتھ میں آرکیولوجسٹ بھی ہے. ان کا نام ہے احمد عبدالکریم الجوہری. انہوں نے آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے مل جائیں گے. عربی میں ایک بڑا اچھا ریسرچ اپنا لیکچر دیا. وہ تقریباً میں نے یاد سے کوئی شاید 2011 میں نے اس کا لیکچر سنا تھا، یہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. بہت ہی خوب تھا. اور وہ انہوں نے کہا کہ 2006 میں دنیا میں شام میں یعنی سیریا کے علاقے میں یا سعودیہ پہ کہہ رہے ہیں، سعودیہ شام کے بارڈر میں ان کو جو آثار قدیمہ کی تلاش میں لوگ رہتے تو ان کو ایک پتھر ملا. پتھر یعنی ٹیبلٹ نما، ایسا مطلب مستقیم اس طریقے سے پتھر ملا جو ٹیبلٹ نما پتھر تھا. اور وہ جس نوعیت کا پتھر تھا اس کو باسلٹ کہتے ہیں انگلش میں، یعنی بہت سخت پتھروں میں جو جس کی مطلب مضبوطی ہے، سخت بہت ہوتا ہے، وہ کوئی لاوا سے بن کے نکلتا ہے. تو اس طریقے سے آسان وہ پتھر نہیں ہوتا ہے ٹوٹنے میں. تو اس پہ ایک نقش گھندے ہوئے تھے. اس نقوش میں ایک چہرہ تھا، اور پھر اس میں کچھ ایسی کتابت تھی پرانے وقتوں کی، اور پھر اس میں یہ خوبی تھی کہ جب آپ اس کو الٹ پلٹ کر دیتے 180 ڈگری یعنی اسی تصویر کو، تو وہ کوئی اور تصویر بھی بیان ہو جاتی تھی. تو اس میں پہلے جو تصویر جو سامنے آتی تھی تو کہ اس میں اور بھی چھوٹی موٹی تصویریں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. تو اس نے وہ کہا کہ یہ اس کے جو ترجمہ کیا ہے جنہوں نے، جو پرانے زمانے کے جو سائنٹسٹ مطلب جو زبانوں کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلی تصویر میں تو یہ لکھا کہ شخص بڑا عالم ہے، بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس کی تعریف لکھی ہے. اور چیزیں جو اس کے نقوش کے ساتھ تھی، اس میں گائیں کی تصویر نظر آتی تھی، کہیں پہ عصا کی تصویر نکالتی تھی، کہیں پہ سانپ کی تصویر نکل آتی تھی. تو بھلا یہ نظر آتا ہے کہ یہ شاید نقش جو ہے، یہ تصویر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. پھر جب اس کو پلٹ کے دیکھا گیا تو پھر اس میں جو ہے ایک دوسری تصویر جو بنتی ہوئی نظر آئی، آدھی تصویر وہ نظر آ رہی تھی، جس میں ایک آنکھ غائب تھا اور ایک نزدیک تھا. اور اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بد نسل انسان ہے، اس کی نسل کا پتہ نہیں، اور یہ چیزیں جو ہے وہ یعنی اس پہ تنقید لکھی ہوئی تھی ساری چیزیں. تو کہنے کا یہ نظر آتا ہے کہ یہ دجال ہے، اس تصویر سے نظر آ رہا ہے، اور حدیث اس کو کمپیئر کر رہی ہے. اس نے حدیث کے حوالے بھی دیے. اب ذہن میں کہنے کا سوال اٹھ گیا کہ یہ نقش بنایا کس نے، یہ تصویر بنائی کسی، سب سے بڑا سوال. تو کہہ رہا ہمیں قرآن شریف میں تو یہی بات نظر آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات تھے، اور وہی جو ہے نا تماثیل بناتے تھے قرآن شریف کی آیت میں. تو لگتا یہی ہے، اور یہ آرکیولوجسٹ بھی بتا رہے کہ یہ کم سے کم 3000 سال پرانی چیز ہے. تو یہی لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات نے ان چیزوں کو بنایا ہے. کہہ لیں گے ایک چیز جو بڑی اہم ہے ہمیں حدیث کے حوالے سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں دجال کی ایک ایسی بات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بتائی. یعنی پچھلے انبیاء نے خبر تو دی اپنی امت کو، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے کہ دجال آئے گا، لیکن دجال کی صفات کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ پچھلے انبیاء نے نہیں بتائی تھی اپنی امت کو کہ جب دجال ایسا ہوگا، اس کی مشابہت. حضور نے اپنی امت کو بتا دیا کہ میں تمہیں دجال کی ایک صفت بتاتا ہوں. وہ کیا؟ کہہ لیں گے دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. خدائی کا دعویٰ کرے گا نا. یہ حدیث میں تصویر کو جب کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو تصویر میں ایک آنکھ جو ہے نا پھولی ہوئی انگور کی طرح نظر آتی ہے اس نقش کے اندر. تو کہہ لیں گے
یہ لگتا ہے کہ انبیاء کو معلوم تھا، انہوں نے اپنی امت کو یہ خبر نہیں دی، لیکن یہ چیز جو ہے نا جس نے بھی بنائی آج سے 3000 سال پہلے، انہوں نے دجال کو دیکھ کے ہی بنائی ہوں گی۔ اچھا، ہاں، یا تو کم سے کم اس کی صورت اتنی سامنے ہوں گی کہ وہ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شخصیت تھی۔ جنات کی تو ویسے بھی عمریں بڑی ہوتی ہے، تو کہہ لیں گے وہ انہوں نے دیکھ کے ہی بنائی ہوں گی، یہ لگتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں احمد عبدالکریم الجوہری کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ کہہ لیں گے اب ذہن میں اٹھتا ہے کہ یار دجال، اس کا مطلب یہ حضرت موسیٰ اور دجال کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا ایسا جس نے بچڑا بنا کر اور بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ وہ ایک دجل تھا، سامری جسے کہتے ہیں، اور وہ ایک دجل تھا، دجل۔ تو جب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور ان کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بھائی کو پکڑا، ان پہ غصہ کیا، پھر اللہ کا حکم آیا، تو کہہ رہا اللہ کا جب حکم آیا تو اس میں کیا تھا کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کی عبادت کی تو وہ اپنے آپ کو قتل کرے، توبہ کرے اللہ سے، ان کی توبہ اسی صورت میں قبول ہوں گی کہ وہ قتل کرے خود کو۔ اور سامری کو کہا گیا کہ لا مساس اليوم، کہ تمہیں آج کچھ نہیں کہا جائے گا، تم چلے جاؤ۔ کہہ لیں گے جو فتنہ کا اساس تھا، جو بنیاد تھا، جو مجرم یعنی جو میں پرائمری کلپریٹ وہی تھا، جس کے مطلب جو جرم جس نے داغ ڈالی تھی جرم کی، اس کو تو چھوڑ دیا گیا، اور جنہوں نے مطلب غلطیاں کی اس کی یعنی جن سے قابو میں آ گئے، اس کے قابو میں آ گئے، ان کو سزا مقرر کر دی گئی، تو ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے لیے چونکہ ایک ٹائم مقرر ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کا ایک پروگرام ہے نا ساری دنیا کے لیے آلریڈی، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ یہ دنیا ایسی چلیں گی اور ایسی ختم ہو جائے گی، وہ تو اس کے علم میں شروع سے ہے۔ تو اس کو چھوڑ دیا گیا، تو وہ جو شخص چھوڑ دیا گیا سامری، کہہ لیں گے یہ تصویریں یہی بات ظاہر کرتی کہ وہی شخص دجال تھا۔ اب حضور کی حدیث کہ اس نے اپنی امت کو بتایا، پچھلی امت کے انبیاء نے نہیں بتایا، یہی ذکر کیا کہ دجال آئے گا۔ اب وہ دجال پھر غائب ہو کے کسی روایت میں ابن سیاد پہ بھی شک کیا گیا، جب اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب نے قسم کھائی، حدیث میں ہے کہ یا رسول اللہ قسم کھا کہتے کہ یہ دجال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا ان پر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیجانی صاحب، اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن میں دجال کا کہیں نہیں ہے، حالانکہ قرآن چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتاتا ہے، نماز کا، وضو کا، گھر میں معاملات کا، لیکن دجال کا نہیں بتایا۔ دیکھیں قرآن میں جو شرط رکھی گئی ہے وہ علم غیب پر ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ شرط رکھی گئی ہے۔ ہر باتیں تو قرآن شریف نہیں بتاتا ہے، نہیں قرآن کے غیب پر ایمان رکھنا نا، دیکھیں نا، لوگوں کے غیب پر ایمان رکھنا اس پہ تو شرط نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، ساری بات تو یہ نہیں ہو سکتی کہ قرآنسٹ سب چیز، جیسا کہ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے، ترکت فیکم ثقلین، دو بھاری بن کن چیزیں آئیں، روایت میں اہل بیت بھی ہے اور دوسری روایت میں قرآن بھی ہے، حدیث۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتا رہا ہے۔ قرآن دیکھیں، یہ تو ایک خدا کریٹ کر دیا نا، وہ خدائی کا دعویٰ کر لے گا اور اس کو طاقت بھی پھر دے دی کہ وہ لوگوں کو موت و حیات دے دے گا، یہ تو شرک۔ سنیں حدیث میں ہے، روایتوں میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے، 1,24,000 انبیاء کا تو ذکر نہیں نا قرآن میں، صحیح ہے۔ اب دیکھیں قرآن شریف میں نماز کا تو ذکر ہے، نماز کیسے پڑھنی اس کا تو ذکر نہیں ہے، وضو کا ذکر ہے لیکن وضو کیسے کرنا ہے اس کا تو ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں ہر چھوٹی بات کا ذکر نہیں ہے، نہیں چھوٹی بات تو نہیں نا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نے کہا نا چھوٹی چھوٹی باتوں کا، مطلب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کرو، چہرہ دو، کیسے ہاتھ دو، کرنا پیر ہے، دو، کیسے چہرہ دو، ہاتھ دو، نہیں وہ پیر چہرہ دو، دو، چار فرض بتا دیں۔ پہلے چہرہ تو نہیں دھوتے نا، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کرلی کرتے ہیں، جو حدیث کی دیکھیں نا۔ اور یہ بتایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، قرآن شریف میں ایک آیت ہے، دوپہر میں جاؤ تو اجازت لو، ٹھیک ہے، ہر ٹائم چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہے قرآن، لیکن اتنی بڑی بات کہ پوری دنیا میں ایک شخص ایسا آئے گا کہ جو خدائی کا دعویٰ کر لے گا، اس کے بارے میں خاموش ہے۔ دیکھیں قرآن شریف میں خاموش تو نہیں ہے، یہ تو بڑی ہماری غلطی ہے نا، ہم تدبر نہیں کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں تو یہ کہا ہے کہ آپ تدبر، خاموشی نہیں ہے، آپ کو خود ہی جو ہے نا اس میں سے سمجھنا ہوگا کہ قرآن شریف کس طرف بات کر رہا ہے۔
اب بات یہ ہے کہ دجال کا نام سے ذکر نہیں ہے، لیکن جب سامری کی بات آئی ہے تو کہا گیا لا مساس الیوم، کہ تمہارے پر آج جو ہے نا تمہیں نہیں چھوا جائے گا. تو کب چھوا جائے گا؟ کوئی اتنی اہمیت دینے کی چیز نہیں ہو. نہیں، مطلب یہ ہے اہمیت کی نہیں بات، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں یار اس کو ٹچ مت کرو یار، چھوڑ دو اس کو یار. مطلب برا مراد یہ ہے کہ اس کا اپنا ایک وقت مقرر ہے. انکا من المنذرین، جمع کا صیغہ منذرین، کہ تمہیں جو ہے نا مہلت دینے والوں کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے. انتظار کرو تمہارا بھی ٹائم آ رہا ہے. شیطان کو یہ کہا نا، شیطان تو اکیلا تھا جس ٹائم پہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو کہا کہ انکا من المنذرین. تو اس وقت تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا نظر آیا تھا کہ ہم کہیں گے شیطان کے ساتھ بھی کوئی اور ہے وہاں، لیکن جمع کا صیغہ آ گیا وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو گویا کہ اللہ نے اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جب پکڑ ہوں گی اس کی، ٹھیک ہے نا. تو گویا مراد یہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اگر قرآن سے اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو پھر حدیث لامعنی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث کی اہمیت اتنی بڑی چیز کہ جس سے پوری دنیا میں تبدیل ہو جائے، اور ایک شخص آئے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کو خدائی طاقتیں ہیں، اور پھر اس کے چہرے پہ کافر لکھا. اچھا قرآن کہہ رہا ہے کہ دعوت الارض آئے گا، لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دجال آئے گا. دیکھیں قرآن میں دجال بڑی علامت ہے یا قرآن شریف میں کہا ہے کہ جب کچھ آیتیں ہماری نظر آئیں گی، جو آیت ہے اس میں کسی ایک چیز کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، سمجھے نا. اس میں یہ کہا ہے کہ جب ہماری آیتیں ظاہر ہوں گی تب ایمان لانا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. اب یہاں پہ تو یہ نہیں لکھا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہاں لکھا ہے کہ آیتیں جب ظاہر ہو جائیں گی، اور جمع کا صیغہ آ گیا اس میں کہ ایک آیت نہیں، آیتیں. تو پھر اس وقت ایمان لانا کوئی مفید نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پہلی آیت جو آئیں گی، پہلی بڑی نشانی ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، کیونکہ وہ باب توبہ ہے. باب توبہ کا ذکر قرآن شریف میں اس حوالے سے کیا گیا ہے، کس طریقے سے کہ جب کوئی آیت ظاہر ہوں گی، ہماری آیتیں آئیں گی، تب پھر ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا اور کوئی نیکی کمانا قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ بابت توبہ کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا. اور حدیث کی تفسیر کہتے ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے، حضور صاحب نے ایک آیت ہے میرے ذہن سے ابھی خود کر گئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آئے ہیں، حضور صاحب فرمایا کہ بیان، آپ قرآن شریف تو ہر ایک چیز کے لیے بیان ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو بات کو بیان کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب میں شاید کو من ذہن سے آ نہیں رہا ہے مجھے، یعنی قرآن کی آیتوں کو بیان کریں نا، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس بیان کو تشریح واضح، کیونکہ ہمیں جو ہے حکم یہی ہے نا کہ اگر ہمیں قرآن شریف سے ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی تو ہم حدیث لے لیتے ہیں. حدیث سے تو ہمیں تشریح مل جاتی ہے نا کہ ہاں یہ بات تھی. اب یہ تو بات ہے نا کہ کیا ہم حدیث کو چھوڑ دیں اور قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں تو پھر تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث اور قرآن کو لازمی اور ملزوم ہے. آپ نہیں چل سکتے بنا حدیث کو قرآن کو لے کر، لازم اور ملزوم ہے. جو لوگ صرف قرآن شریف کو مانتے ہیں اور حدیث کو انکار کرتے ہیں تو ان سے صرف یہ سوال ہے کہ آپ پھر مسلمانی کیسا کرتے ہیں، کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ قرآن شریف میں تو ذکر ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. آپ بچے ہوتے ہیں ان کے ختنے کر لیتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں تو ذکر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک تو تواتر عملی ہے مسلمانوں، تواتر عملی کس سے ثابت ہے؟ مسلمانوں کے تواتر عملی جو ہے وہ کیسے ثابت ہے؟ ثابت کیسے ہوں گے؟ وہ نقل در نقل چلتا ہے، لیکن جیسے نمازوں کی تعداد، آج دیکھیں سنیں، نہیں آج میں بات کر رہا ہوں، آپ مطلب اللہ آپ کو حیاتی دے 20 25 30 سال کے بعد اگر میری نسل میں سے کوئی آپ سے ملاقات کرے گا تو آپ یہی کہیں گے نا کہ آپ کے دادا نے یہ بولا تھا، آپ کے جد امجد نے یہ بولا تھا. یہ نقل ہوں گی نا، بات ہوگی نا. یا آپ کے جد امجد یہ کام کرتے تھے، میں اس پہ گواہی دیتا ہوں، آپ چونکہ آپ کی میری ملاقات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تواتر عملی جو ہے یہ بھی حدیث سے ہی ثابت کرنا ہوگا نا کسی کے متعلق کہ یار اگر کسی نے یہ بات نقل کی کیا واقعی وہ صحابی یا فلانا شخص یعنی فلانے سے ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، یا یوں ہی اڑتی ہوئی باتیں آئی ہوئی ہے. باتیں ہوا میں تو نہیں ہوتی ہے، باتیں تو باقاعدہ کسی نہ کسی حوالے سے مستند ہوتی ہے نا، لکھی جاتی ہے کہ جناب فلانے کی صحبت ہم نے ثابت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، تو ہم مان لیں گے. اب جیسا کہ بہت سے مطلب جیسا کہ بنو امیہ کے کچھ لوگ ہیں جو حاکم تھے اپنے وقت میں، جیسا کہ خود اپنے حکم بن مروان یا مروان بن حکم سوری، اور حکم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ بھئی وہ صحابی نہیں تھا، کچھ لوگوں کو شک ہے، ٹھیک ہے، جو حضرت عثمان غنی کے داماد تھے، جو جن کی وجہ سے فتنہ ہوا سارا معاملہ آگے چل کے، وہی لوگ شک میں آ جاتے ہیں نا. تو چیزیں آپس میں لازم آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی کوئی چیز مستند ہے کہ نہیں ہے. صرف تواتر عملی سے کیا ہوتا ہے؟ تواتر عملی اب میں آپ کو بتا دوں کہ
یہاں ہمارے یہاں 27 رجب الاول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، شب برات، جی ٹھیک ہے نا. میں شارجہ میں میری پیدائش ہے، بڑا پیدا وہیں ہوا. مجھے نہیں پتا کہ یہاں شب برات کی جاتی بچپن میں، کیونکہ میں عربوں میں رہا، وہاں پہ ہمارا ماحول تھا. وہاں ہم کیا کہتے تھے، حق اللیلی، وہاں کی زبان میں وہاں پہ حق یعنی آج کی رات کے لیے. ہم بچے ہوتے تھے اور ہمیں شاپر دیا جاتا تھا، لے لیتے تھے. وہ شاپر میں جو ہے نا ہمیں اس میں ٹافیاں اور وہ کیا بولتے ہیں ڈرائی فروٹ سب ڈال کے ہم ایک گھر میں جاتے تھے، اور ایک دروازہ کٹ گیا، حق اللیلی بولتے تھے، ٹھیک ہے نا. آج جب میں بڑا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یار ہمارے یہاں شب برات ہوتا ہے، لیکن بنانے کا طریقہ الگ ہے. وہاں جو ہے اس کو حق اللیلی کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن وہاں یہ بچے ہم ہوتے تھے اس زمانے میں تو ہر دروازے پہ جاتے تھے، وہ ہمیں کبھی ڈرائی فروٹ، کوئی جہاں پہ ٹافیاں وغیرہ جو ہے نا ڈال کے دے دیا جاتا ہے. یہی تو بات ہے، قرآن سے جس چیز ثابت نہ ہو اس کا پھر حشر دنیا یہی کرتی ہے، مسلمانوں نے اس کا بات سنیں نا، آپ تواتر عملی کی بات کر رہے ہیں، یہاں رہے آپ یہاں رہیں، بات حدیث کے ساتھ وہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی دیکھیں، قرآن میں چیز نہ ہو. میں بتا رہا ہوں نا، تواتر عملی یہاں پہ مختلف ہے، تواتر عملی وہاں پہ مختلف ہے. یعنی کوئی چیز منانے کا طریقہ کار اس یہاں اس دھرتی پہ یہاں کے معاشرے کے ڈیفرنٹ ہے، اور جو عرب میں رہتے وہاں چیز وہی ہے. 27 رجب آ گئی، انہوں نے بھی منانا ہے، ہم نے بھی منانا ہے. یہاں بنانے کا طریقہ کار یہ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو، اگر آپ عربستان کا میلاد پڑھ لیں، گلف کے اندر میں آپ نہیں رہے، میں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہاں میلاد پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. جو وہاں کے لوکل ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، انہیں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ میلاد پڑھ رہے ہیں. یہاں ہمیں میلاد پڑھنے کا طریقہ کار الگ ہے تو میلاد ہی منانا، بیسک چیز نہیں بدلی ہے، اصل تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن طریقہ کار مختلف ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھ شادیاں ہماری یہاں مختلف ہوتی ہیں. یہاں ہماری شادیوں کے اندر بچیاں جو ہیں لال جوڑا پہنتی ہیں، وہاں شادیوں میں سفید جوڑا پہنتی ہے. شادی ہی ہو رہی ہے نا مختلف. مصر میں شادی کیسی ہوتی ہے آپ بتاؤ، دولہا اور سسر آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس ہاتھ کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں. مولوی صاحب جو ہے نا بیڈ میں بیچ میں بیٹھ کے لڑکی کا نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں. یعنی باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرا رہا ہوتا ہے. جیسے یہاں تو باقاعدہ قبول ایجاب ہوتا ہے نا، وہاں باپ بطور وکیل بن کر اپنی بیٹی کی شادی جو ہے نا دولہے کے ہاتھ میں دے ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پڑھ کے وہ کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، تو وہ ہاتھ دوسرے کا ملا کر جو ہے نا لکھنا جوڑنا بعد میں ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا ایک روایتی طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ پھر اس پہ کپڑا، یہ ایک رسم ان کی ادا ہوگی. ہمارے یہاں مختلف ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے، نکاح. وہ تو بدلا نہیں ہے نا، نکاح کے ذریعے ہوگا، گواہ بھی موجود، نکاح کے شرائط ہے، لیکن تھوڑا سا طریقہ مختلف ہو گیا. تو ہر ملک کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر قطع ذہن میں ایک جیسی کی چیزیں نہیں ہوتی. تو آپ کہیں گے تواتر عمل، تو بھئی تواتر عمل تو ہر ایک جگہ مختلف ہو جائے گا نا. یہاں پھر حدیث کی ضرورت پڑ جائے گی آپ کو. حدیث کی اہمیت یہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ مستند چیز لے کے آئیں. اب ہمارے پاس مستند چیز دین کے حوالے سے وہ حدیثیں ہیں، اس پہ ہم کرتے ہیں. ہاں اس پہ آپ جرا کریں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا حکم کیا، یہ اس کی تشریح کیا بنتی ہے. یہ اچھا، ایک کچھ روایتوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ روایتوں میں بھی اور لوگوں سے بھی کہ جب وہ قیامت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک جنگ ہوگی، ایک شام میں بھی ہوگی اور ایک یہاں پاکستان کا جو یہ ایریا ہے، جی افغانستان، پاکستان، ہندوستان، یہاں پر بھی ہوگی. جی تو کیا باقی یہاں پر کوئی جنگ ہوگی جس کو غزوہ ہند کہتے ہیں؟ ہاں بالکل، غزوہ ہند کا تعلق اور یہ تمام جنگوں کا جس کا حدیث میں ہمیں بزور سے ملتا ہے نا، یہ تیسری عالمی جنگ کے بعد کی ہے، ٹھیک ہے نا. ہوں گا غزوہ ہند بھی ہے، ٹھیک ہے نا، غزوہ ہند بھی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال جو ساری آ رہی ہے نا وہ تیسری عالمی جنگ کے بعد ہی ہے. تیسری عالمی جنگ جو ہے نا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں آپ دنیا کے سمجھ لیں کہ آج 7 سے 8 ارب آبادی ہے. اس 7 سے 8 ارب آبادی جو ہے نا گھڑ کر شاید 50 کروڑ رہ جائے یا اس سے بھی کم ہو جائے، بہت کم ہو جائے گی یہ تیسری عالمی جنگ کے بعد. میں نے تمام حدیثیں کھنگال لی ہیں، مجھے جتنا میری بساط ہوتی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت توبہ نعوذ باللہ عالم ہوں، لیکن جہاں تک بھی میری بساط گئی، جہاں تک بھی میں نے پڑھا فتن اور ملاحم کے حوالے سے، ان تمام حدیثوں میں مجھے نہ امریکہ ملتا ہے، یعنی جو بر اعظم ہے دنیا کے اس وقت، ساؤتھ، نارتھ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان کا ایریا پورا، رشیا،
اور یہ حدیث جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی ہے آپ کو کہ جب اہل روم کے ساتھ جنگ ہوگی تو فتوحات کا سلسلہ صرف وہاں تک ہے جہاں تک زیتون کے درخت ہے. زیتون کا درخت جو ہے وہ مشرقی یورپ ہے, مطلب مغربی یورپ اڑ گیا, ٹھیک ہے نا. اور آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ تمام جدید ٹیکنالوجی میں مسلمان وہ ترقی نہیں کر سکے جو اہل یورپ بھی وہ ہے, اس کوئی بھی اسباب ہو, آپ کوئی بھی اسباب ملے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو وہ اپروچ نہیں دی. گویا اب اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی ایک پلاننگ ہے کہ ایک دوسرے کو ماریں گے. قرآن میں بھی ذکر ہے نا کہ ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی ہے. اچھا کس کے؟ 2 آیتیں, ایک اہل یہود کے لیے, لیکن آگے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کے لیے کہ جب بھی ان آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے نا ایسی آگ نہیں پیدا کرتا کہ وہ آپس میں یہودی لڑے, اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ یہودی آپس میں لڑے, ٹھیک ہے نا. یہ سبحان اللہ, مجھے تو کوئی تاریخ میں نظر نہیں ہے, یا اگر کوئی ہے ایسی تاریخ بتائے, ٹھیک ہے نا. لیکن کرسچن جو ہے اسرائیل جو وہ جو ہے اہل روم جو ہے کرسچنٹی ہے, ان کی آپس کی لڑائیاں ہم شروع سے ہوتی آ رہی ہے اور ابھی تک ہے, وہ اب بھی قائم ہے. اور اللہ نے آخری لڑائی انہی میں ڈالنی ہے جسے ہم جو تیسری عالمی جنگ ہے, لیکن اس کے نتیجے میں باقی دنیا بھی اب ختم ہو جائے گی. باقی دنیا تمام حدیثوں میں جو خطے ملتے ہیں جو بچ جاتے ہیں قیامت کے قریب ترین, وہ آپ کو ایک تو خلیج عربی ملے گا جو عرب کا ایریا ہے, خراسان کا ایریا ملے گا, ہندوستان کا ذکر ہے, اس کا مطلب یہ ملے گا. اور چونکہ اہل روم کا قسطنطنیہ تک ہے, اور قسطنطنیہ کے بعد وہاں جہاں پہ زیتون کے درخت ہے, یعنی یہ ایریا بچ جائیں گے. علاوہ اس کے افریقہ کا بھی ایریا ملے گا, مصر کا بھی چونکہ ذکر آیا ہوا اس کے اندر. باقی تمام خطے عرب دنیا کی تباہ اس حد تک ہو جائیں گی کہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. اس حد تک تباہی آ چکی ہوں گی, وہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. اچھا, یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ دشمن مشرکین, اور پھر جب مشرک کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لیے پکارنا, عبادت کرنا, اس کی بت بنانا. لیکن اگر ہم عربی لغت کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بت پرستی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا شرک, اس کو کہتے ہیں الوثنی, ٹھیک ہے. تو الوثنی مشرک یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے, اس کو ایک کیوں کرتے ہیں مسلم؟ نہیں کیسا کہہ رہے ہیں آپ. بات یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے, تھوڑی سی آپ کو علم کلام کی طرف جائیں گا, توحید کی طرف, کہ اللہ کا جو وجود ہے وہ کیا ایسا وجود ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ یعنی آپ کے تصور میں کوئی خیال پیدا کرتا ہے کسی ہولے کا. اللہ کا وجود ایسا نہیں. بعض نے کہا ہے نا, حدیثوں میں تو ہے کیا کہ آدم کو اپنی صورت کے اوپر پیدا کیا اور اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, نہیں جسیم ہے. نہیں توبہ نعوذ باللہ, یہ وہابیت ہے. نہیں, بعض روایات کے اندر نہیں آپ اس طریقے سے نہیں لیں. روایت میں تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں سمیع و بصیر ہوں. نہیں, جب تو کہہ رہا ہے کہ میں سمیع و بصیر, مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں بھی, اس کے آگ کو بھڑکایا اور پھر اس میں اپنا قدم مار دیا اور کہا کہ ہاں تو وہ کہہ رہا ہے نا, اس نے کہا اور چاہیے. میں نے یہ تو نہیں ہوا ہے کہ اس کے وجود میں کوئی ٹانگ بھی ہوں گی, توبہ نعوذ باللہ کے آخری میں کچول ہم ساق جو آخرت قیامت کے دن وہ جو اپنا پنڈلی دکھا دیں گا. ساق مطلب پنڈلی ہے, یہ حصہ پیر کا نچلا حصہ, ٹھیک ہے نا. تو توبہ نعوذ باللہ کہ وہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کوئی اس طریقے کا جسم رکھتا ہے, یہ تو بالکل ہی کفر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے, اللہ منزہ من ہذا الشیء, اللہ کا وجود جو ہے وہ حق ہے. دراصل ہم اپنے آپ کو سمجھے, ہم جو ہے ہمارا جو وجود ہے وہ وجود خیالی ہے. ہم اصل میں ایک خیالی وجود رکھتے اللہ کے علم میں. اللہ کا جو علم ہے اس کے علم میں جو ہے نا ہم جو ہے نا وجود رکھتے خیالی طور پہ, ٹھیک ہے نا. یا سمجھ لیں کہ آپ دیکھ لیں, آپ نے ڈسک دیکھی ہے نا کمپیوٹر کی, جی ٹھیک ہے نا. جب آپ چلاتے ہیں اس کو, اس پہ تو سامنے آ جاتی تصویر. اب وہ تصویر حقیقی تو نہیں ہوتی ہے نا, جو کچھ ہوتا ہے اس ڈسک میں ہوتا ہے. لیکن آپ ڈسک کو دیکھیں تو اس میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو. لازم آپ نے ایک چیز لینی ہے جس کا آپ دیکھیں, شعائیں ہیں اس میں. یہی تصور ہمارا بھی ہے اس پوری کائنات کا. حق صرف اللہ ہے.
اللہ کے وہ باقی ساری چیزیں معدوم ہیں، ہم نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، اصل میں وجود صرف اللہ کی ذات کا ہے، اور اس کی ذات کے علم میں ہم ایک تصور خیالی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چیز دماغ میں بٹھا لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بات، لیکن جنگ کے حوالے سے آپ نے نہیں بتایا کہ جنگ کن کے درمیان میں ہوگی، اور یہ مجھے بتائیے کہ دنیا کے لوگوں کو اس وقت میں اسلام کا پیغام کیسے دیا جائے؟ اسلام کا خوبصورت پیغام لوگوں نے جہاد اور دہشت گردی کی وجہ سے اس کو بدنام کر دیا ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہے اسے مار دو، ختم کر دو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو ٹھیک ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ جو بھی اسلام نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ جو ملے اسے مار دو، قتل کر دو، یہ کون قتل ہے؟ یہ تو آپ مطلب آپ نے جو سوال پوچھا تھا نا کہ اس سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگ ایمان والوں کے ساتھ جو شدید ترین عداوت رکھتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور وہ جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں یا انڈین سے، نہیں، یہاں کہا ہے کہ جو بھی قوم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ایمان لانے والے، ایمان لانے میں کون؟ جو رسول اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو ہم ہیں اہل ایمان اسلام والے، ان کے ساتھ ان کی عداوت سب سے شدید ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مُوَدَّةً، اب موددہ کس کو کہتے ہیں؟ محبت کرنا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے نا، نہیں، اس زمانے کی بات نہیں ہے، نہیں، قرآن تمام زمانوں کے لیے۔ دیکھیں کیونکہ اس میں نا آپ سیاق و سباق دیکھیں، کیسا کہا جا رہا ہے کہ تم پاؤ گے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، تم دشمن پاؤ گے مسلمانوں کی، مومنوں کے لیے سب سے سخت یہود کو اور ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اشرکو، جو شرک کیا، جنہوں نے شرک یعنی جو آپ کے زمانے کے، نہیں بات ہو رہی ہے نا لَتَجِدَنَّ، یہ تو نہیں کہ یہ مشرک آپ یہ لفظ استعمال کریں گے کہ آپ کے زمانے کے تو قرآن توبہ نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی زمانے تک محدود تھی ان کی تعلیم، اور حضور وہ واسطہ قرآن کے ساتھ پڑھا نا، پوری دنیا کے مشرک کے ساتھ تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف تو وہ پیچھے چھوڑ گئے نا ہمارے لیے، ہمارے تو سنیں، قرآن مجید کا ہر لفظ ہر زمانے کے لیے، بالکل ہر لفظ ہر زمانے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہر زمانے، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ دیکھیں یہ ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے لیے آپ اس میں زمانے کے حساب سے آپ اس سے مستفید ہو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، اس میں یہ کہاں پر ہے کہ یہ کتاب ہر زمانے کے لیے، اس ہمارے لیے اس کی ہر بات دیکھیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ مفتی صاحب آپ یہاں پہ بات کو مکس اپ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یا تو آپ تسلیم کریں کہ کتاب آخری کتاب، اس کے بعد تو کوئی کتاب نہیں ہے، یدی یہ بات تسلیم کریں، یا کہ نہیں اس میں کچھ توبہ نعوذ باللہ اس میں نقائص ہے اور دوسری کتاب کا انتظار ہے۔ بات تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشرک ہیں وہ اس زمانے کے تھے جن کو دشمن کہا گیا ہے، اس زمانے کے مشرک کا نہیں کہا گیا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن کی آیتیں کہاں لکھا ہے کہ وہ زمانے کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ نہیں، ایک وہ ہیں کہ جس میں بنیادی قرآن مجید کے اصول ہیں، توحید ہے، دیکھیں بات سنیں قرآن نہیں، بات دوسری وہ ہے جو تشریعی ہے، جو قوانین سے متعلق ہے، اور قوانین زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں۔ قانون نہیں بیان ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اے مومنو، جب تم رسول اللہ کے سامنے جاؤ تو صدقہ دے دو۔ دیکھیں وہ قانون کیا اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں زمانے میں؟ بات سنیں، نہیں، آج کے زمانے میں کر سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کے اس میں حاضری دیں گے آپ ان کے روضے مبارک پہ، تو آپ بے شک صدقہ کریں، لوگ کرتے ہیں، ہاں میرے سامنے بہت سے لوگ جاتے ہیں کہ حضور اللہ کی حاضری لگانے سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات مومنین میں کر کے وہاں جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس میں کیا بات ہے؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو حضور کی معراج والی آیت ہے اس کو اس زمانے میں فٹ کریں؟ پہلے آیت تو پڑھیں آپ، جو معراج کی جو آیات ہیں، کیا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو دیکھا، کہ آنکھ بھی جو ہے وہ نہیں، دیکھیں یہ ہم اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو ہم زمانے میں تدبیق تو نہیں دے سکتے۔ کیسا تدبیق؟ وہ ایک فرد کی وہ اسی زمانے کے ساتھ خاص ہوئی نا، یہی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ نہیں، آپ کنٹرڈکشن کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات کہ کچھ آیات اپنے زمانے کے ساتھ خاص ہیں، جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ نہیں، آپ یہاں بات یہ نہیں ہو رہی ہے، یہ آیت ہے، یہ کیا اس زمانے کے اندر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ باب کا لبلبا یہ ہے کہ قرآن شریف سے ہر زمانے سے ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں، یہ بات کا لبلبا ہے۔ ہر آیت سے، دیکھیں بات یہ نہیں کہ ہر آیت سے،
یہ بات ہے کہ قرآن شریف تو ہر آیت سے لے سکتے ہیں. دیکھیں آج یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, آج کے دور میں سنیں میری بات, کیا سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو ہم اس زمانے کے اندر نافذ دیکھیں کر یہ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ بات کیسے نہیں, نافذ یہ کریں؟ بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں اب بات یہ کیا ہو رہی ہے, اس لیے ماننا پڑے آپ گا کہ سورۃ دو مائدہ آیتیں پہ آ جائے نا, سورۃ مائدہ پہ آ جائے, یہ جو مشرک سورۃ ہیں مائدہ پہ یہ آ اس جائے, زمانے حضور کے سورۃ زمانے مائدہ پہ آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ماڈل ہے, قدوہ, بالکل ٹھیک ہے نا, آپ کے لیے ماڈلز ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. اب ہماری جو بھی ہے, چاہے کچھ چیز کو بھی آپ گن لیں, ہماری اکنامکس لے لیں, نظام لے لیں, کچھ بھی لے لیں, دنیا کی یعنی سنت کیا ہے کہ بھئی اب یہ تو سنت ہے نا, داڑھی رکھنا, پگڑی باندھنا, اور یہ سنت ہے نا, عام سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. بڑی چیزوں سے لے کے عام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ کیا کہ آپ اللہ رسول اللہ کو فالو کریں, ٹھیک ہے نا. ہم سنت کیوں فالو کرتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے دیکھیں. سنت کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ ان کی طرح بننا چاہتے, بننے کے مراد تو بنا اس بولے یہ نہیں کہ نبوت حاصل کرنا چاہتے, مراد یہ ہے کہ ان کی طرح رہنا چاہتے ہیں, ان کے طور طریقے اپنانے چاہتے ہیں. یہی سنت ہے نا. سنت کا اصل میں لباب کیا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنانا چاہتا ہوں. بھئی آپ کیسے اٹھے تھے, آپ کیسے بیٹھتے تھے, آپ کیسے کھاتے تھے, آپ نے کیا کیسے لباس پہنتے تھے. تو یہ سی تو سنت کہتے ہیں, یعنی اب ان کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اس کی مشابہت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَتَجِدَنَّ, ان کی مشابہت کرو گے تو پھر پاؤں گے یہود اور مشرکین کو اپنے خلاف اشد عداوہ, سخت ترین دشمن بن جاؤں گے تمہارے. ہم نے تو بنا لیا ہے, سنیں نہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اب آپ کو جواب مل گیا ہے. اگر آپ رسول اللہ کی طریقے پہ ہمارے دشمن ہیں. دیکھیں مفتی صاحب, ہم نے ان کو اپنا مدعو نہیں بنایا کہ ان تک ہم دین کی دعوت طریقے محبت سے پہنچائیں. انہیں ہمیں ہمیشہ دشمن سمجھتے ہیں, یہی نا, یہودی تمہارا دشمن ہے, مشرک تمہارا دشمن ہے. مشرک کی کیٹیگری میں, مشرک کی کیٹیگری میں ہم نے ڈال دیا. مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے تو مسلمانوں کو مشرک کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ آپ بات کو, سوری بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں محترم, آپ بات کو گھما رہے ہیں. میں گھما نہیں رہا, گھما رہے ہیں, اس لیے کہ قرآن شریف میں قرآن نہیں ایسا, ہم قرآن کیسا طریقہ رہا, خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. نہیں کیسا طریقہ رہا. آج اسلام تو آج تو نہیں آیا نا ہندوستان میں. میں بطور اب چلے اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. میرے جو اجداد تھے, میں قوم راجپوت کا ہوں, میرے یعنی راجپوت تو ہے ہی ہندو, تو مطلب گویا مراد ہے کہ آج سے کوئی 400-500 برس پہلے, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے نا, میری جو آبا و اجداد تھے کسی ایک نے اسلام قبول کیا, اسی کی پشت ہم نکل آئے, مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو گویا مراد یہ, ہاں اگر اس کو کسی نے زبردستی مسلمان بنایا ہو مثال کے طور پہ کسی نے, تو آنے والے اس کی پشت میں سے لوگ کیوں مسلمان رہے. میں تو بطور اگر کہوں گے یار ہم تو زبردستی مسلمان بنائے گئے تھے, ہم واپس ہندو ہو جائے تو بنا اس بل, لیکن نہیں, مجھے پتا بھی میرا باپ بھی مسلمان تھا, دادا بھی مسلمان تھا, اس کا باپ بھی مسلمان تھا, پتہ نہیں کون سی پشت سے کون ہندو سے مسلمان خدا. یہ بات نہیں ہو رہی ہے, وہ تو آپ الگ نہیں, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دشمن بنا دیا, بھائی دشمن اگر بنا دیا گیا مسلمانوں میں تو مسلم تو میرا کہنے کا مقصد یہ حضرت, میں آپ کو اپنا مدعا رکھ لوں کہ حضور کے زمانے میں جو لوگ ظالمین تھے, قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ تمہیں جنگ کی اجازت اس لیے دے رہے ہیں, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ ان پہ ظلم ہوا ہے, کیونکہ ظلم کرنے والے وہاں پہ مشرک تھے. اصل جنگ اسلام کی وہ ظالمین کے ساتھ ہے, اصل جنگ اسلام کی وہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کنٹرڈکشن کر رہے ہیں بات کو بھائی, میں یہاں جنگ کی بات نہیں کر رہا. نہیں یہ جو دشمن سمجھتے ہیں, دشمن آپ کو خبردار کرنا ایک الگ چیز ہے. دشمن بتا دیا آپ مجھے بتا, آپ یہی آیت پڑھ کے اگر ذہن میں کیا آتا ہے ہندو آپ کا دشمن ہے, یہ نہیں آتا. نہیں ایسی بات نہیں, قرآن شریف ہمیں یہ نہیں کہہ رہا. سنیں بڑی بات کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جو مطلب ہے آپ کو انتباہ, آپ کو وارن کرنے کے لیے, صحیح ہے, لا تجدن تم پاؤں گے, ٹھیک ہے نا, تم ان کو پاؤں گے. کس کو؟ حضور کو فرما رہے ہیں. ہم حضور کی امتی ہیں, اگر ہم ان حضور کی طریقے پہ ہوں گے تو ہمیں بھی یہی پانا پڑے گا. دوسری جگہ پہ آیت فرما کے آ رہا ہے وَلَا تَجِدَنَّ, اور تم ان کو پاؤں گے محبت کرنے والے, ٹھیک ہے نا, لِلَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان بھی لائے, قَالُوا إِنَّ نَصَارَى, کہ ہم نصارہ ہیں. یہ کون ہے نصارہ؟ اب دیکھیں اب اس میں کون ہے, اب آپ اس کی صفات جو ہے اس میں سنیں, اس میں قَالُوا إِنَّ نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّسِّينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اب ان میں بھی جو نصارہ میں بھی جو ہے وہ کیٹیگری بتا دی گئی ہے جو قسیسین ہوں گے اور رہبان ہوں گے, جو ان کے پیر ہیں, راہب ہیں, سادھو ہیں, اس میں بھی یعنی کیٹیگری بتا دی گئی ہے. اس میں نہیں کہا
آمنو بھی کہا گیا کہ وہ آپ پہ بھی ایمان لائیں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اپنی خاص کوالٹی ان کی ہے کہ وہ قسیسین ہوں گے، رہبان ہوں گے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر پادری، لیکن چونکہ دیکھیں ایک ریلیشن ہوتا ہے نا، کسی چیز کے ساتھ آپ کی ریلیشن ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو لازم اس کا اثر ہوتا ہے. یہ چیز یہاں ہمیں بتا دیا ہے کہ یہود جو ہے اس سے آپ خیر کی توقع مت کریں. اچھا، یہ کرسچن ہمارے لیے بہتر ہیں، یہودی بہتر نہیں نہیں؟ بہتری کی بات نہیں کر رہے، جوز بہتر نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں مسیحی آپ بہتر ہے، کنفیوز کر رہے ہیں بات کو. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا، مسلمانوں آپ کو اگر آپ دیکھیں کسی کی تربیت کی جاتی ہے تو آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے اس سے باقاعدہ لڑنا شروع کر دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خیبر فتح ہوا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ختم نہیں کر دیا تھا. ایک معاہدہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم سے معاہدہ کر لیں، ہم آپ کو جو ہے نا اس کی آدھا پیداوار جو ہم آپ کو دے دیا کریں گے خیبر کی جو باغات، کیونکہ خیر زمین تھی اس زمانے میں ان کی، کہ جو بھی ہمیں حاصل ہوگا آدھا آپ کا ہو جائے گا. اس نے کہا بہتر ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو کہ مسلمانوں نے اس کو ختم کر دیا تھا. فتح مکہ ہوا تھا تو کہا کہ جو اپنے اپنے گروہ میں ہوگا تلوار نہیں اٹھائے گا. مشرکین تھے نا، قریش والے تو مشرکین تھے، ان پہ قتل نہیں ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو کہ رسول اللہ فتح کرتے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ تو ہمارے لیے قدوہ ہے نا، ماڈل تو یہی ہے نا. رسول اللہ کہا کہ بھئی آپ نے ہر ایک کو قتل نہیں کرنا ہے، لیکن جو قتل کرنے آئے، لڑائی کرنا ہے تو ان سے لڑو. آپ نے کہا ظالمین، بھئی ظالمین سے مراد تو وہی ہے نا جو ظلم پہ اتر آئے. ظلم پہ اتر آئے تو اس سے ظلم کرا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کی عبادتگاہ کو ختم کریں. میں یہ کب کہہ رہا ہوں، آپ بے شک رکھیں، تعلقات رکھیں، ایک انسان کے طور پہ آپ اس کا احترام بھی کریں بطور انسان. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے اور یہ بھی سمجھے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. نہیں، یہ بات نہیں. قرآن شریف جب کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں انسان جب طاقتور ہو جاتا ہے نا، دیکھیں حضرت علی کا قول ہے کہ جب انسان کو آپ اپنے دشمن کا کیسے احترام کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے یہ نہیں، آپ نے بات کو کنفیوز کرنا ہے. آپ